ایھا النبی کیا مذاق یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو بتانے والا ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈرانے والا وداعیا الی اللہ بإذنہ اور بلانے والا اللہ کی طرف ساتھ اس کے اذن کے وسراجا منیرا اور چراغ چمکتا ہوا. سامعین محترم، میں اس وقت جا کے لے رہا ہوں کتنا اداس ہوا ہے. حضرات، میں اس وقت وقت کی قلت کے پیش نظر اور سفر کی تھکاوٹ کے پیش نظر اور طبیعت کی نقاہت کے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل کی طرف نہیں جانا چاہتا. قبل اس کے کہ میں ان آیات مبارکہ کے تحت اپنی گزارشات اور معروضات آپ کے سامنے رکھوں، ایک اپیل خدارا کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ تمام احباب و حضرات کو اس جگہ بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو تو پوری دل جمی، مکمل اطمینان، کامل یکجہتی، پوری لہویت کے ساتھ آج رات رب لیکھے لگا کر رب العالمین کا قرآن سن لیں اور رحمت للعالمین کا فرمان سن لیں. انشاءاللہ العزیز پتیزن والوں، اگر آپ نے وفا کی اور میرے اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اللہ پاک کی پررحمت کتاب کی پررحمت بارش سے آپ کے عقیدہ کے چمن اور ایمان کی کھیتی کو کتاب و سنت کی بارش سے سیراب اور آباد کر دو. خدا تعالیٰ میری حاضری اور آپ تمام کی تشریف آوری کو شرف قبولیت سے نواز دے.
اللہ الرحمن کے مقدس کلام سے جو مقام ذیشان میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اس مقام ذیشان میں اللہ رب رحمان نے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، صاحب کعبہ کوثر او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات جمیلہ کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات میں رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام کی 6 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بولو کتنی صفتوں کا؟ آج کے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام میں میں آپ کے سامنے صاحب قرآن، پیغمبر زمان، ماہ درخشاں، حامل قرآن، اب دادا دادا ایو کی کتاب انا للہ و انا الیہ۔ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے بھائی، میں ایسے حالات میں آپ سے خطاب نہیں کر سکوں گا، پوری دلجمی سے ہماتن اور سراپا گوش بن کر میری طرف متوجہ رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ آج رات رب العالمین کا قرآن اور جناب رحمت للعالمین کا فرمان ہی سنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میں بیان کرتا جاؤں اور میرا بیان آپ کے سروں سے اوپر گزرتا جائے، تیرتا جائے۔ اس لیے پورے انہماک سے میری گزارشات کی طرف توجہ دے۔ اللہ رب رحمان نے صاحب قرآن علیہ السلام کی 6 صفات بیان کی ہے۔ بولو کتنی صفات؟ گرج کر بولو کتنی صفات؟ آج میں انشاءاللہ العزیز ان 6 صفات کے متعلق بیان کروں گا۔ میں قربان جاؤں، رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام کی صفات جمیلہ اور خصائل فہمیدہ، کمالات اولیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مقام پر کیا ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ سارا قرآن نازل ہوا ہے تو صاحب قرآن کی عظمت میں نازل ہوا۔ کہیں میرے آقا کے چہرے کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا علیہ السلام کی زبان کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا علیہ السلام کی ناک کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، کہیں آقا علیہ السلام کی کمری کا تذکرہ ہے،
کہیں میرے مصطفیٰ کے چلنے کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے پھرنے کا تذکرہ، کہیں میرے آقا علیہ السلام کی تہجد کا تذکرہ، ارے کہیں میرے مصطفیٰ کی نماز کا تذکرہ، کہیں میرے آقا علیہ السلام کے حج کا تذکرہ، کہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے غزوات کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کے جہاد کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا کے صدقات کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی ازواج کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی بنات کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی صبح کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا کی شام کا تذکرہ ہے، قربان جاؤں کہیں میرے آقا کی زندگی کا تذکرہ ہے، اور کہیں میرے مصطفیٰ کی وفات کا تذکرہ ہے۔ نعرہ تکبیر! سارا قرآن بھرا پڑا ہے تو آقا علیہ السلام کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ دیکھ لیجئے آواز آتی ہے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی کالی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والے، اور قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے۔ ارے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح صاحب قرآن نے اور رحمان نے بیان کی ہے کہ آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، اور ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، اور جناب عیسیٰ کا زہد لے کر آئے، زکریا کا ذکر لے کر آئے، اور یحییٰ کی عبادت لے کر آئے۔ قربان جاؤں فاطمہ اور رقیہ ام کلثوم زینب کے باپ بن کر آئے، حسنین کے نانا بن کر آئے، اور ایسا حفصہ دیگر ازواج مطہرات کے خامد بن کر آئے، بلال کے آقا بن کر آئے، رب ذوالجلال کے غلام بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ ربانی! اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس مطاع، اس مقتدا، اس رہنما کی شان اور اس کی صفات جمیلہ کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، دیکھیے ایک مقام پر صفات کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں آواز آتی ہے اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی شرم کرتے ہیں لوگ، قوالیے سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی دو باتوں کا خیال رکھیں میری تقریر سننا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں؟ آج دیکھتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوں یا آپ بھاگتے ہیں، انشاءاللہ میدان سے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور قرآن کا پیار محبت آپ کا اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے دو باتوں کا خیال رکھیں، جب قرآن پڑھو تو سبحان اللہ کہتے جائے، مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دفعے سبحان اللہ کہیں گے اتنے ہی جنت میں آپ کے لیے درخت لگتے جائیں گے۔ اور جب میں اپنے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا نام پاک لوں محمد، تو گرج کر کہے صلی اللہ ہو۔ آپ کے علاقہ میں بھی یہ ہوگی تان اور یہ الزام کیا حدیث درود کے منکر ہے، جو درود کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔ بولو درود کا منکر، جو درود کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے، اور منکر جو نہیں لیکن آقا کا نام سن کر پڑھتا نہیں وہ لعنتی ہے۔ بولو وہ، اس لیے اتنے عظیم الشان مجمع سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی لعنتی بن جائے۔ اللہ کی آپ پر ہزاروں رحمتیں، جس کام کے لیے آج آئے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، مسافت بعیدہ طے کر کے آئے ہیں، اور اپنے بستروں کو چھوڑ کے آئے ہیں،
آرام کو خیر بات کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو سراپا رحمت بنا دے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ پنجابی پڑھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مولانا کہندے نے او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر او نئی درود پہنچاندے، او بے نصیب او جو نام نبی دا سن کر نئی درود پہنچاندے، ملگن رانی حق اناندے اے دعا فرماندے، رب نہ بخش جنت تین، درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخش جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے، جنت ہویا حرام دخیلا تو کیوں کر جنت جاوے۔ تو مولانا کہندے نے نام نبی دا سن کر مومن، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا بہت خوشی نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا بس دربار الہی، محمد میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب سنیے قرآن اور گنتے جائیے، صرف 6 صفتیں نہیں ہیں، قرآن بڑا بڑا ہے میرے آقا علیہ السلام کی صفات جمیلہ اور خصال حمیدہ کے تذکرہ سے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پروانے ابھی نہیں سمجھے، سن لیجیے کہیں آواز آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہداً، یہ دوسرا مقام ہے، ستارہ 26واں ہے، وہ 22واں تھا۔ انا ارسلناک شاہداً ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ تمام کے سینے کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ قرآن سنتے جائے، آقا علیہ السلام کی شان سنتے جائے، آقا کی عظمت سنتے جائے، مصطفیٰ کی رفعت نوٹ کرتے جائے، علو مقام سنتے جائے، ارتفاع مرتبت نوٹ کرتے جائے۔ ایک اور مقام سن لیجیے، کہیں آواز آتی ہے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔
کہیں آواز آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور مقام سن لیجیے اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. صفات کا تذکرہ مصطفیٰ علیہ السلام کا. وَيُزَكِّيهِمْ یا پیغمبر وہ ذکی بھی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا پیغمبر معلم بھی ہے مزکی بھی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابھی نہیں سمجھے ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے انما انت مذکر. کہو سبحان اللہ. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انت مذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. کہیں آواز آتی ہے انما انت منذر انما انت منذر انما انت منذر. جگہ جگہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی صفات کا تذکرہ ہے. اس مقام ذیشان میں 6 صفات کا تذکرہ ہے. لیکن قربان جاؤں میرے رحمان نے جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ان صفات کا تذکرہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو جب آواز دی ہے مخاطب کیا ہے تو القاب سے صفات سے یاد کیا ہے. لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ قیامت کے لیے آنے والوں جب بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا ہو تو نام لے کر آواز نہیں دینی چاہیے. نام لے کر میرے نبی کو بلانا نہیں ہے. بولے نام لے کر بلانا اور بلند آواز سے کہو نام لے کر نبی کو آواز مارنی نہیں ہے. اچھا بتاؤ ایک بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر آواز دیتا ہے اے عبداللہ نہیں سمجھے. ایک شاگرد اپنے استاد کو بلاتا ہے نام لے کر. ایمان سے بتائیں انصاف سے کہیں اس بچے کو کہا جائے گا کہ یہ گستاخ ہے. بولو یہ اللہ آپ کو گستاخی سے بچا کر رکھے. نبی کی گستاخی نبی کے گستاخ کی کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. یہ مسلک اہل حدیث ہے. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو کوئی شاگرد اپنے استاد کو نام لے کر بلاتا ہے وہ گستاخ ہے. اور بولو اگر کوئی امتی اپنے نبی کو یا محمد کر کے بلاتا ہے تو وہ عاشق ہو سکتا بولو عاشق ہو سکتا وہ گستاخ ہے نبی کا مؤدب نہیں ہو سکتا. اللہ نے پورے قرآن پاک میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو یا محمد کے الفاظ سے خطاب کیا. یا محمد کہہ کر بلایا. یا آدم تو کہا. اللہ چاہتا تو بلا سکتا تھا نا. اللہ بڑا ہے بھائی خاموش. اللہ بڑا ہے وہ چاہتا تو خدا کی قسم بلا سکتا تھا. اسے حق تھا خالق تھا مالک تھا. لیکن اس نے یا آدم کہا ہے یا نوح تو کہا ہے یا ابراہیم کہا ہے
یا موسیٰ تو کہا ہے، یا زکریا کہا ہے، یا یحییٰ کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے۔ میں قربان جاؤں، جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ الفاظ بدل لیتے ہیں، کلمات بدل لیتے ہیں، انداز بدل لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، کہیں آواز آتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں آواز آتی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ کہیں آواز آتی ہے یا ایھا المزمل، کہا سبحان اللہ، بھول جاتے ہیں آپ، بھول جاتے ہیں، ٹھنڈے ہیں، پنجاب کا مجمع نہیں ہے نا۔ کہیں آواز آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہیں آواز آتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے نبی کی شان۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، آپ انا صبر تھا، انا میری طرف توجہ فرمائے، انا ارسلناک، آپ نہیں سمجھے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، میں نے تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ انا ارسلناک، پہلے دیکھیں لفظ انا آیا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں جہاں اہم بات ہوتی ہے، اہم واقعہ ہوتا ہے، وہاں میرے خدا لفظ انا سے آغاز فرماتے ہیں۔ قرآن نازل کرنا ہے نا حضرت صاحب عظیم صاحب، تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا کیا آیا ہے؟ انا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ لفظ اللہ سے میرے خدا نے آغاز فرمایا، کوثر کا ذکر آیا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن نازل کر رہا ہے نا خدا، تو کہتا ہے ایک اور مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ انا اللہ قرآن تو نازل ہو گیا ہے، اب کیا ہے؟ فرمایا یہ دانی کلام ربانی کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ آواز آتی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر لفظ انا آیا ہے، انا نحن نزلنا
الذکر وإنا له لحافظون. اللہ کس پر نازل کیا؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. مکہ فتح ہو گیا. بولو مکہ، مکہ فتح ہو گیا. خوشی بڑی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کو. آواز آتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اور کون اللہ؟ زمین و آسمانوں کا خالق و مالک اللہ. ارے کون اللہ؟ آفتاب و مہتاب کا خالق و مالک اللہ. ارے کون اللہ؟ یہ مدینہ میں معجزن کرنے والا اللہ. کون اللہ؟ یہ باغات باغیچے شاداب بنانے والا اللہ. کون اللہ؟ اپنے آدم کی توبہ قبول کرنے والا اللہ. کون اللہ؟ نوح کی کشتی ڈوبی پہاڑ پر لگانے والا اللہ. کون اللہ؟ اپنے ابراہیم کو چیخا سے نکالنے والا اللہ. کون اللہ؟ اپنے اسماعیل کو چھری سے بچانے والا اللہ. کون اللہ؟ اپنے موسیٰ کو دریا سے پار کرانے والا اللہ. کون اللہ؟ گرے کنویں میں یوسف کو نکال کر تختوں کا مالک بنانے والا اللہ. ارے کون اللہ؟ اپنے عیسیٰ کو سولی سے بچانے والا اللہ. اور کون اللہ؟ آمنہ کے لال کو یتیم پیدا کر کے ساتوں آسمانوں کی سیر کرانے والا اللہ. نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شیر ربانی علامہ یزدانی. انا ارسلناک، میرے محبوب میں نے رسالت کا تاج تیرے سر پر رکھ دیا. اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام صرف محمد نہیں ہے صلی اللہ ہو. میرا عقیدہ نوٹ کر لیجئے اور ٹیپ ریکارڈوں والے میرے پیغام کو، میرے اعلان کو، میرے بیان کو، میری للکار کو، میری پکار کو، میری صدا کو، میرے آوازے کو گھر گھر پہنچا دے، نگری نگری، بستی بستی، اس کو لگا دے، پہنچا دے، سنا دے، تاکہ مسئلے کا حدیث کا گلگلا مت جائے، خدا کی توحید کا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا پھریرا لہرا ہے. میرے برادر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے. بولو محمد بن عبداللہ. ہم صرف محمد بن عبداللہ نہیں مانتے، ہم تو محمد الرسول اللہ بھی مانتے ہیں. بولو محمد الرسول اللہ بھی مانتے ہیں اور صرف محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. بات سننے والی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ میرا مصطفیٰ صرف رسول اللہ نہیں ہے. بات نوٹ کیجیے، میرا آقا صرف رسول اللہ نہیں ہے بلکہ رسولوں کا رسول ہے. رسولوں کا، نبیوں کا، صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، رسولوں کا رسول ہے. رسولوں کا امام الرسل ہے، امام الانبیاء ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، اللہ کے قرآن کی دلیل رکھتا ہوں. قرآن رحمان کا ہے، زبان حبیب الرحمان کی ہے. آدم، نوح، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، دوسرے تیسرے تمام انبیاء علیہ السلام کو میرے خدا نے
عالم و ارواح نے اکٹھا کیا ہے، تمام کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اور جی رب جی، میں تمہیں کلاه نبوت سے سرفراز کر دوں، کتابیں دے دوں، شریعتیں دے کر زمین پر بھیج دوں، تو پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے نبیوں ایک آنے والا رسول آ جائے، اگر کسی کے وقت میں آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ جی آپ ہی بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ذرا، اے نبیوں جب آمنہ کا لال آ جائے تو تم نے اپنی نبوتوں کا، اپنی رسالتوں کا سکہ نہیں چلانا ہے۔ جب آمنہ کا لال آ جائے تو تم نے اپنی نبوتوں سے دست بردار ہو جانا ہے اور آمنہ کے لال کا تابع دار بن جانا ہے۔ یہ ہے مسئلہ چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آمنہ کا لال آ جائے، بولو ابراہیم نبی کا سکہ چل سکتا؟ گرد برس کر بولو، آمنہ کا لال آ جائے عیسیٰ نبی کا سکہ چل سکتا؟ بولنا تو صحیح، موسیٰ نبی کا سکہ چل سکتا؟ ایک اور انداز سے پوچھتا ہوں، جب قرآن آ جائے تورات انجیل چل سکتی؟ اور قرآن آ جائے تورات نہیں چل سکتی، انجیل نہیں چل سکتی، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے فقہ حنفی بھی نہیں چل سکتی۔ کسی کی فقہ بھی چل سکتی، جعفری بھی چل سکتی، شافعی بھی چل سکتی، حنفیہ بھی چل سکتی، فقہ مالکی بھی چل سکتی، فقہ حنبلی بھی چل سکتی۔ اب چلے گا اللہ کا قرآن، چلے گا صاحب قرآن کا فرمان چلے گا۔ یہ ہے سیدھا سادہ اہل حدیث کا مسلک، سیدھا بھی ہے، سادہ بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ بولو، سچا بھی ہے اور سستا بھی، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جو ملوانوں نے ٹیکس لگا رکھی ہے نا، وہ اہل حدیثوں میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بولو، ہم نے کوئی جمعرات کا ٹیکس، کوئی شریف کا ٹیکس، پوجا شریف کا ٹیکس، ساتویں شریف کا ٹیکس، 10ویں شریف کا ٹیکس، چھوٹی 11ویں کا ٹیکس، بڑی 11ویں کا ٹیکس، کنڈوں کا، پلسوں میلوں کا ٹیکس، توبہ اللہ میری توبہ، کسی وفات کا ٹیکس، کسی کی حیات کا ٹیکس، اور یہاں 40ویں کا ٹیکس۔ اہل حدیث ہو جاؤ گے تو تمام ٹیکسوں سے چھٹی ہو جائے گی۔ اور پھر اتنی مہنگائی میں اتنی سودے اتنے مہنگے ہیں، روگ ختم دلوانا بھی کسی کے بس کا روگ رہ گیا۔ اس لیے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے ہمارا، ان ملوانوں سے اپنی جیبیں بچانا، اپنے ایمان بھی بچانا۔ وقت ہے، بات سچی ہوگی، سچی ہوگی اور سستی ہوگی۔ اللہ کا قرآن ہوگا، پیغمبر زمان کا استعمال۔ یہ ہے مسئلہ اہل حدیث۔ آپ کو لوگ ہمارے قریب آنے نہیں دیتے، مولوی نہیں آنے دیتے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں یہ زانی کی تقریر نہ سنو، پتا تو گل کی ہے، انہوں نے پتا ملوانے نے کہ جنہیں یہ زانی کی تقریر سننی ہے انہیں سانو حلوا نہیں پانا، تو کہتے ہیں اس کی تقریر نہ سنو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں۔ دیکھیں میں یہاں کوئی بم لے کر نہیں آیا کاموں کی سے، اللہ کا قرآن لے کر آیا۔ بولے اللہ کا قرآن لے کر آیا اور رحمان کا پیغام لے کر آیا، مصطفیٰ کی محبت اور زبان پر شعر لے کر آیا۔
کی دل میں محبت، زبان پر اس کی شان لے کر آیا. میرے برابر باتیں دو کروں گا، اللہ کی، قرآن کی، مصطفیٰ کی شان کی اور سمان کی. دو کافی ہے آپ کو. کل سے آپ کی کانفرنس شروع ہے اور آج آخری میرا خطاب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات ہو تو سچی ہو، کھری ہو. جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا مسلک ہے، عقیدہ ہے، دعوت ہے، ہم تو دو باتیں پیش کرتے ہیں. مولانا شمشان اللہ ان کی قبر منور فرمائے. یہ اکثر پنجابی ہے نا، وہ کہتے ہیں جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے. منٹ واسطے حدیث سمجھ لیں. جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے. آخو سبحان. اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے. حضرت جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے. او لالا تے مجنون کی سمجھے اور سسیاں تے ہیران کی جانے. بات سننے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جد ہاتھ مسلم بخاری ہے. میں مسلم مان لو، بخاری مان لو. جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور کول تے دولت ساری ہے. اللہ تعالی نصیب ہے. جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور کول تے دولت ساری ہے. اور کنز قدوری کی سمجھے اور سسیاں تے ہیران کی جانے. آگے بات کہتے ہیں، جب میں نے کلام پڑھا تو میں نے سمجھا میرے متعلق مولانا کہہ دیں. وہ کہتے ہیں توحید قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی. توحید قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی. اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریا چھڑیاں زنجیرانوں کی جانے. گل سننے والی اور پروانے فرماندے نے جد ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے. شمشان میدان دا مالک او تیرے مشرق شریرانوں کی جانے. اللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں قرآن رکھے اور بائیں ہاتھ میں نبی کا فرمان رکھے. دو باتیں پیش کروں گا. آواز آتی ہے انا ارسلناک، میں نے تجھے رسول بنایا، رسولوں کا رسول بنایا. جب آمنا کا لال آ جائے کسی نبی کا سکہ چل سکتا ہے تو پھر مفتی کا فتویٰ بھی چل سکے گا؟ نہیں چل سکے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا قصور ہے. دیکھ لیجیے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات نہیں چل سکتی، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے نبی کا حکم نہیں چل سکتا، اور بیت اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جگہ کا طواف ہو سکتا. خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سجدہ عبادت ہو سکتی. موٹی بات ہے. ہمارا اور کیا قصور ہے؟ جا ساری دنیا کا چکر لگا لے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری دنیا کو اکٹھا کر لے. کعبہ کے رب کی قسم ہے
یہ زانی کی جب تک جلد میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، یہ کہتا رہے گا کہ خدا کی عبادت میں شریک کرنے والا مشرک ہے، مصطفیٰ کی رسالت میں شرک کرنے والا مشرک ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے اور کے فتووں پر عمل کرنے والا مشرک ہے، کعبہ کے ہوتے ہوئے دوسری مزاروں کا طواف کرنے والا مشرک ہے۔ طواف اللہ کے در کا ہے، بولو کس کے در کا ہے؟ اللہ کے در تو یہ بھی ہے، بولو کسی مسجد کا بھی آپ طواف کر سکتے ہو، یہ بھی تو اللہ کا در ہے۔ شاہی مسجد کا طواف کر سکتے ابھی نہیں سمجھے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، بعض کا دل نہیں چاہتا جانے کو، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ زانی کا اعلان ہے کہ جو مسجد نبوی کا طواف کرے گا بے ایمان ہو جائے گا، مسجد نبوی کا طواف کرنے والا بھی بے ایمان ہو جائے گا، حالانکہ وہ مسجد نبوی ہے، مدینے کی ہے، پتلی دل کی نہیں، کاموکی کی نہیں، کراچی کی نہیں، طواف ہے تو بیت اللہ کا، بولو طواف ہے تو یہاں تو جناب بے شاہ کا ہو رہا، کٹے شاہ کا، یہاں تو کٹے شاہ کا طواف ہو رہا، نانگے شاہ کا۔ ہمارے ہاں ایک بڑے لوگوں نے بنا رکھے اللہ کے ولی نانگے شاہ، گل سے بھی اتار رکھا ہے اور یہاں سے بھی اتار رکھا ہے۔ ایمان سے بتایا گیا اہل ایمان آئے ہو، اہل انصاف کی دنیا ہو، اہل حق آئے ہو، اہل توحید آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل دیانت آئے ہو، اہل امانت آئے ہو، اہل انصاف کی دنیا ہے۔ میں انصاف سے جواب مانتا ہوں کہ بولو جسم سے ننگا ہے وہ انسان ہے، یہ زانی تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ بڑی مانتے ہیں، وہ حیوان ہے، بولو کیا ہے؟ بتاؤ جی مولانا کہ کبھی کسی بیل نے پگڑی باندھی ہے؟ بولو تو صحیح، کٹا سمجھتے ہو پنجابی میں؟ کبھی کسی کٹے نے شلوار پہنی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا کبھی کسی بیس نے ساڑی لگائی ہے؟ بولو تو صحیح۔ پتا چلا کہ حیوان یہ کپڑے نہیں پہنتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کپڑے نہیں پہنتے وہ ولی نہیں ہے، وہ ڈنگر حیوان۔ ہم ان کو ولی مان کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، ہم مانتے ولیوں کو ویسے مانتے ہیں، ولی تو ہوتے ہی ہے، اہل حدیث ہیں، کیوں؟ مشرک ولی نہیں ہوتا، بدعتی ولی ہوتا ہے تو اہل حدیث ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے تو اہل حدیث ہوتا ہے۔ مشرک کو ہم ولی نہیں مانتے اور بدعتی کو ولی، میرے ولی تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، مجھے کہتا ہے گجرا والا نے یہ جانے کبھی تیرا ولی سنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے نہ اپنے ولیوں کی قبروں پر مجرا کرانا ہے، نہ ڈول کھڑکانا ہے، نہ سرنگی بجانی ہے، نہ دیوا جلانا ہے۔ جب دیا ہم نے جلانا نہیں ہے تو تجھے ہمارے ولیوں کا پتہ بھی چلنا نہیں ہے۔ تو بھائی میں کر رہا تھا کہ ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کے اماموں کو بھی، اماموں کو تو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں پوجتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں پوجتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، امام شافعی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے، میں تو ان کو بھی امام مانتا ہوں، ان کو بھی امام مانتا ہوں، ایک امام مانتے ہیں ہم تو جناب ان کو امام مانتے ہیں، ایک
ایمان نہیں مانتے، مانتے سب کو ہے، پوجتے ایک کو ہے۔ بولو پوجتے، مانتے سب کو ہے، بولو پوجتے ایک کو ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے۔ کیوں؟ ہم پوجا تو آمنہ کے لال کی بھی کرتے ہیں، اگر خدا کے بعد کسی کی جان ہوتی تو آمنہ کے لال کی ہوتی، لیکن صدیق نے اطاعت کی ہے، عبادت نہیں کی۔ میرے فاروق نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، عبادت اور میرے ذوالنورین نے آقا کی اطاعت کی ہے، عبادت نہیں کی۔ حیدر کرار نے مصطفیٰ کی تابعداری تو کی ہے، عبادت نہیں کی۔ طلحہ الزبیر نے آقا کی تابعداری کی ہے، سجدہ نہیں کیا۔ سعد و سعید نے اور تمام صحابہ نے آقا کا کہا مانا ہے، مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کیا، نہ زندگی میں کیا ہے، نہ بعد الوفات کیا، نہ قیامت تک ہو سکتا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اور بابا جی شمشان میں مشہوری آ جائے سناوا نے بھی بولی جی رندن مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا مل جاندہ علی پر نہیں، وہ ساڈے سیال کوٹ میں میرے پیا میرے کوٹ مٹھے نے مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں، اکھ نہیں مکے تے کول میں کوٹ مٹھے مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا، بولو مٹھن جایا نہیں جاندا، میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا، میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں، جنہیں کھایا ہو نہ بولو دجا سے بولے گا، میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جا، میرے سر نو بات سننے والی ہے، میرے سر نو میرا خالق بنایا اپنے سجدے لئی، میرا سر میرا خالق بنایا اپنے سجدے لئی، معاذ اللہ میں تو غیرہ اگے چکایا نہیں جاندا، معاذ اللہ میں تو غیرہ اگے چکایا نہیں جاندا، اے بغداد تے اجمیرا سرہندا تے ملتانا، اے بغداد پٹی سروانا مراد سارا، اے بغداد تے اجمیرا سرہندا تے ملتانا، مدینہ مکہ اقصی چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا، مدینہ مکہ اقصی چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا، میرے دل میرے خالق میرے سر میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی، معاذ اللہ میں تو غیرہ اگے چکایا نہیں جاندا۔ میں تینوں سناوا ایک عجیب گل، میرے برات ذرا میرے وقت دیکھ لے، گل تین لکھن والی ہے، نوٹ کرنے والی ہے، ریکارڈ کرنے والی ہے۔ فرماتے ہیں وہابی کو نجدی کو، وہابی کو تو نجدی کو، میں سب کچھ من جاواں گا، وہابی کو تو نجدی کو، میں سب کچھ من جاواں گا، او ڈنگر نہیں پتا تقلید دا پایا نہیں جاندا، او ڈنگر نہیں پتا تقلید دا پایا، نعرہ تکبیر،
بات سننے والی ہے محمد پاک نو چھڈ کے تکان غیران دے ول کیوں میں حضرت محمد پاک نو چھڈ کے تکان غیران دے ول کیوں میں محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا وہابی تو نجدی کا میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پتا تقلید دا پایا نہیں جاندا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا میں تینوں رسول بنا دیتا اے میرے محبوبہ میں نے گناہ نبوت سے آپ کو سرفراز کر دیا انا ارسلناک شاہدا میں نے شاہد بنا دیا ہے بات اب سننے والی شاہدا میں نے تجھے شاہد بنا دیا ہے بھائی میرے پاس یہ جو ترجمہ ہے نا یہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا لکھتے ہیں شاہدہ میں نے تجھے بتانے والا بنا دیا ہے اپنے گھر جا کر نکال کر دیکھ لینا تسلی کر لینا انا ارسلناک شاہدہ میں نے تجھے بتانے والا بنا کر بھیجا ہے کیا بتانے والا میری توحید بتاتے جا میری توحید سناتے جا اور میری توحید پہنچاتے جا جب تلک رہے گا میری توحید کی علم برداری کرتے جا کیا کرتے جا یہ کہتے جا ہے ذات واحد عبادت کے لائق الحدیث ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق جھکاؤ نہیں تو دیکھیے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں نہو مہر ادنا سے مزدور ہے وہاں جہاندار مغلوب مقہور ہے وہاں نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں میری توحید کی گواہی دیتے جا انا ارسلناک شاہدا ہر نبی خدا کی توحید کا شاہد ہے ہر نبی خدا کی توحید کا شاہد ہے اور اہل حدیث کا ہر مبلغ اللہ کی توحید کا شاہد ہے لوگ کہتے تھے پنجاب میں کہ اب یہ زانی سٹیج پر نہیں آ سکے گا باز نہیں سنا سکے گا تو میرے خدا نے جب مجھے صحت سے نوازا کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دن سے لے کر آج کے دم تک میں شاید ہی کبھی رات گھر کو رہا ہوں دن بھی سفر رات بھی سفر اور جب تک میرے منہ میں زبان ہے خدا کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف
اور مصطفیٰ کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف میں آخری دم تک جہاد کرتا رہوں گا. نعرہ تکبیر، صداقت کی نشانی، حق صداقت کی نشانی. جب تک ہم زندہ ہیں توحید و سنت کے پرچم کو سرنگو ہونے دیں گے؟ نہیں دیں گے. انشاءاللہ کہو، درج کر کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. دیکھیے یہ سندھ کے بیابانوں ریگستانوں میں اللہ کے فضل و رحمت سے اور ان بزرگوں کی محنتوں سے، آپ کی کاوشوں سے توحید کی کلیاں مسکرا رہی اور بلبلیں چہک رہی ہیں، کلیاں مہک رہی ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی توحید و سنت کے چراغ اور اس کے گیس روشن ہوں گے اور گھر گھر ان چراغوں سے روشنی توحید و سنت کی. آپ کے ظلمت کبے منور ہو جائیں گے، آپ کی ہمدیر نگریاں ضیابار ہو جائیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا پیغمبر شاہدہ خدا کی توحید کا بتانے والا ہے، یہ ہے ایک معنی. دوسرا معنی کیا ابن کثیر نے، امام راضی نے بھی کیا ہے، شاہدہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے گواہ بنا کر بھیج دیا ہے. کیا بنا کر؟ گواہ. تو مجھے کہتا ہے یہ زانی نبی کو گواہ مان لیا ہے نا؟ میں نے کہا ماننا ہے تو پھر حاضر نہ کر بھی ماننا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہے. آقا اگر گواہ ہے تو موقع پر موجود ہوئے تو حاضر نہ کر بھی ہوئے. میں نے کہا یہ عقیدہ ہے پاگلوں کا، کتاب و سنت کے حاملین کا یہ عقیدہ ہو سکتا؟ مجھے کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہوتا، علم ہونا ضروری ہوتا. کہو اشہد اللہ الہ، سب پڑھ لو نا، سب پڑھ لو اشہد اللہ الہ. بلند آواز سے بولو تاکہ ٹیپ ریکارڈوں میں ریکارڈ ہو جائے اور آپ کی گواہی جگہ جگہ ملتی جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دی ہے آپ؟ بولو جی، گواہی دی ہے؟ گواہی دی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دی ہے. نبی آپ کے پاس ہے؟ آپ نبی کے پاس ہیں تو پھر گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہے. بھائی نہ آپ نبی کے پاس ہیں نہ مصطفیٰ آپ کے پاس ہے، گواہی ہو دیتے ہیں. تو پتا چلا گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری. اگر آپ اجازت دیں تو قرآن کا ایک مقام میں سنا، سن لیجیے. قرآن اپنے دلوں کو گرما لیجیے. اللہ فرماتے ہیں ایک نبی کا واقعہ بڑے پیار سے سن لیجیے. یہ پارا 12واں نکل آیا ہے. سورت کا نام سورہ یوسف ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. پھر کہو سبحان.
ولدت همت بي وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبد الباب وجدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال وراودتني عن نفسي وصاحب شاهد من أهلها وصاحب شاهد من أهلها وصاحب شاهد من أهلها وصاحب شاهد دیکھ لیجیے ایک گواہ گواہی دے رہا ہے وہ شاہد شاہد من آلہا امکان قمیصہ قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبين وإمكان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یہ ہے قرآن. اندر لے جاتی ہے اللہ کے نبی کو. نبی اندر چلا جاتا ہے تو میری طرف ہے. بولو نبی اندر چلا جاتا ہے. بولو نبی اندر جانتے ہوئے بولو تو صحیح جانتے ہوئے اندر چلا گیا. لوگ کہتے ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ عالم ما کان وما یکون ہوتا ہے, اسے ہر چیز کا پہلے علم ہوتا ہے. بتاؤ تو صحیح نبی جانتے ہوئے اندر چلا گیا. کعبہ کے رب کی قسم ہے پتہ نہیں تھا, جب پتہ چلا تو وہاں سے دوڑا. ایک منٹ کے لیے بھی میرا نبی نہیں ٹھہرا, وہاں سے دوڑا, وہاں سے بھاگا, اندر چلے گئے. اندر جا کر کہنے لگی یوسف برائی کر لے, کانت ہے تلک, آپ برائی کر لیں. تو فرماتے کیا ہے قال معاذ اللہ, کہا سبحان اللہ. دیکھ لیجیے یہ نبی ہے. زلیخا تو نے سارے دروازے بند کر لیے ہیں, سارے جہان سے چھپ گئی ہے, لیکن رحمان سے چھپ نہیں سکتی. ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے, سارے جگ سے چھپ سکتی ہے, لیکن رب سے چھپ نہیں سکتی. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. یہ ہے نبی. جب پتا چلا کہ برائی کے لیے اندر لے آئی ہے, نبی کو پہلے بولو پتا نہیں تھا, پہلے پتا. جب پتا چلا تو پھر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگنے کا عزم کرتے ہیں. اللہ کیسے بھاگو, اس نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں,
اللہ کیسے بھاگو، اس نے تو تالے لگا رکھے ہیں۔ فرمایا میرا پیارا یوسف تیرا کام بھاگنا ہے اور میرا کام اندر سے نکالنا ہے، تیرا کام بھاگنا ہے میرا کام بتانا ہے۔ خدا نے نکالا بھی اور برائی سے بچایا بھی۔ بات سننے والی ہے آپ کے لیے، نوٹ کر لیجیے۔ جب باہر آتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں، اور چلاک مشرک چلاک بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی، مشرک جھوٹا بھی ہوتا ہے اور چلاک بھی مکار بھی ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے اے عزیز مصر، اگر میں چلاکی نہ کرتی تو یوسف میری عزت لوٹ لیتا۔ کہو معاذ اللہ، پھر کہو معاذ اللہ۔ اگر آج میں کوشش نہ کرتی، آج میں اگر اپنے آپ کو نہ بچاتی تو یوسف میری عزت کو لوٹ لیتا، میری عزت کو داغدار بنا لیتا۔ یوسف علیہ السلام پریشان، اللہ یہ کیا، اندر کچھ کہتی تھی باہر کچھ کہتی ہے، پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے یوسف پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے، یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ فرمایا میرا پیارا یوسف اگر میں نے اندر بچا لیا ہے تو باہر بھی تیری صفائی دلوا لوں گا، گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا شاہد میں تیرے حق میں تیری صفائی میں گواہی دلوا لوں گا۔ اللہ کیسے گواہی؟ وہاں ایک میں تھا، دوسری وہ تھی، تیسرا کوئی فرد و بشر نہیں تھا۔ گواہی کیسی؟ موقع کا گواہ ہوتا ہے۔ فرمایا شاہد شاہد من آلہا ان کان گمیسو ان کان گمیسو قدامن کو بولے فصدقت وہو من الکاذبین وَإِنْ دَانَ گَمِيسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ من قید کننا ان قید کننا عظیم۔ اگر اس کی کمی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سچی اور یہ جھوٹا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف سچا تو جھوٹی۔ شاہدہ شاہد من اہل، ایمان سے بتاؤ جو بچہ یہ گواہی دے رہا ہے وہ اس کمرے میں موجود تھا، موقع پر موجود تھا، تو پتا چلا کہ گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں۔ اللہ نے گواہ بنایا میرے مصطفیٰ کو، انا ارسلناک شاہدا، گواہ ہے حاضر ناظر ہے، بولو گواہ تو ہے حاضر ناظر ہے۔ اگر نبی حاضر ناظر مان لیں تو پھر پتیزن میں اہل حدیث کی بات نہیں کرتے، یہ تو مانتے نہیں۔ جو حاضر ناظر ماننے والے ہیں وہ ملوانے خطبہ دے نہیں سکتے، جماعت کروا۔ نبی جہاں موجود ہو یہ قاری صاحب جماعت کروا سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور جہاں میرے آقا موجود ہو وہاں کو مفتی جماعت کروا سکتا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ موجود ہو کراچی کا کوئی مولوی وہاں امامت کروا سکتا ہے، جہاں میرے آقا موجود ہو وہاں اسلام آباد کا کوئی مولوی امامت کروا سکتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جہاں آمنہ کا لال موجود ہو وہاں آدم نہیں، ابراہیم نہیں، موسیٰ کلیم اللہ، کوئی نبی امامت نہیں کروا سکتا۔ نعرہ تکبیر،
مسلک اہل حدیث. نبی شاہد ہے، حاضر ناظر نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب زندہ تھے اس وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے مکہ میں نہیں تھے، گھر تھے بازار میں نہیں تھے، جب بازار میں تھے حجرے میں نہیں تھے. اور ہجرت کی رات جب غار میں تھے تو بستر پر علی مرتضیٰ تھے. اور معراج کی رات جب میرے آقا مکہ میں تھے، بیت المقدس میں نہیں تھے، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جب بیت المقدس میں تھے پہلے آسمان پر نہیں تھے، دوسرے پر تھے تو تیسرے پر نہیں تھے، تیسرے پر تھے تو چوتھے پر نہیں تھے، جب چوتھے پر تھے تو پانچویں پر نہیں تھے، جب پانچویں پر تھے تو چھٹے پر نہیں تھے، جب چھٹے پر تھے تو ساتویں پر نہیں تھے، جب زمین پر تھے آسمان پر تھے، جب فرش پر تھے عرش پر نہیں تھے، جب سرا میں تھے تو سریا پر نہیں تھے. نعرہ تکبیر. میرا ربانی علامہ حبیب الرحمان جدانی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے محبوب میں نے تجھے مبشر بنا کر بھیجا ہے اور میں نے نذیر بنا کر بھیجا ہے. اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے جا، اور بدوں کو مشرکوں کو کافروں بدعتیوں کو تو جہنم سے ڈراتا جا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. داعیا الی اللہ باذنہ. میں نے تجھے میرے محبوب اپنا داڑھی بنا کر بھیج دیا. جب تک رہے گا میری توحید کی دعوت سناتے رہنا، پہنچاتے رہنا. دعوت کیا ہے؟ اب سن لیجیے قرآن تو جو میری طرف رہے. قل انما ادعو ربی، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. قرآن سن رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ قل انما ادعو ربی. کہو سبحان. مجھے بار بار یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو. قل انما ادعو ربی. پتہ نہیں آج آخری ملاقات ہو، زندگی کا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے دن چلنا ہے، اس لیے اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے. آپ سے ملاقات ہو گئی ہے اور میں موت کے دروازے سے واپس آیا. یوں سمجھے قبر کے دروازے سے واپس آیا تو ملاقات ہو گئی ہے. آج رات مل بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. تھک گیا تو بس کر دیتے قل انما ادعو ربی. میرا جی چاہتا ہے قرآن پڑھتے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. وہاں کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ. میری دعوت دیتا جا. دعوت کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. بولو اللہ. ذات میں بھی اور صفات میں بھی ایک ہے. ولا اشرک بہ احدا. میں اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤں گا. آپ ٹھہراتے ہوں گے نا؟ سجدہ عبادت اللہ کے لیے
طواف عبادت بولو اللہ کے، قربانی عبادت اونچی بولو اللہ کے، نماز عبادت اللہ کے، ورد وظیفہ عبادت بولو اللہ کو، سب کچھ اللہ کے، نظر نیاز عبادت بولو اللہ کے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَا شِرْكُ بِهِ أَحَدًا، کسی اور کو میں اس میں شریک نہیں گردانوں گا۔ اللہ آپ کو شرک سے بچا کر رکھے۔ ایمان سے بتاؤ، سجدے اللہ کے علاوہ اوروں کو ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، دوسروں کے نام کے ورد وظیفے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہائے، اور بولو اللہ کے علاوہ اوروں سے اولاد مانگی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو بڑی ایجنسیاں دیپو ہیں، آپ کے ہاں کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بیویاں جا کر کہتی ہیں گجرات کہ بیلے سا بچہ نہیں تو چوہا، پتر نہیں تو چوہا دے۔ میں نے ایک دفعہ گجرات تقریر تھی میری، تو وہاں میں نے کہا کہ چوہا توبہ اللہ نے۔ اچھا آپ بتائیں بھائی، یہ چوہا کسی کام آتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں کہ چوہا کبھی آپ نے تھانے دار دیکھا ہے؟ بولو تو صحیح، یہ سدولے شاہ کا چوہا آپ نے کبھی ڈی ایس پی دیکھا ہے، ایس پی دیکھا ہے، ڈی سی دیکھا ہے، پرنسپل دیکھا ہے، مولوی دیکھا ہے؟ بیویوں آپ نے کبھی سدولے شاہ کی چوہی استانی دیکھی؟ پتا چلا کہ یہ مال اتنا ناقص ہے، کسی کام آتا ہی نہیں۔ ظالموں، خدا کا در چھوڑ کر اوروں کے دروازوں پر ٹکرے مارنے والوں، میرے خدا نے ایسی سزا دے دی ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ چوہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دوسری میں بات کہا کرتا ہوں، جو خود بیمار ہو جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا، سب نہیں بولتے، ڈرتے ہو۔ جو خود بیمار ہو جائے، مشکل میں پھنس جائے، وہ مشکل کشا ہو سکتا، اور جو حاجت مند ہو وہ حاجت روا ہو سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک میں نے زباں ہے، جو حاجت مند خود ہو اور نہیں حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہو اور نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکل ہو اور نہیں مشکل کشا ہوندا۔ ہم نے تو کہتے رہنا، نکارا کھڑکاتے رہنا ہے، جو حاجت مند خود ہو اور نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکل ہو اور نہیں مشکل کشا، جو حاجت مند خود ہو، ریکارڈ کر لو ریکارڈ، جو حاجت مند خود ہو اور نہیں حاجت روا ہوندا، دونوں خود مشکل ہو بولو اور نہیں مشکل کشا ہوندا، جو عابد خود ہو لگا اور نہیں معبود ہو سکتا، جو عابد خود ہو لوگو اور نہیں معبود ہو سکتا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔
میں کہہ رہا تھا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میری دعوت دیتے کیا ہے دعوت؟ شہید میڈیا اللہ اللہ، در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. یہ ہے دعوت میرے مصطفیٰ کی. داعی پٹیشن والے نوٹ کر لو، داعی در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. جھکاؤ گے؟ نہیں جا رہی ہے. در مصطفیٰ پہ نہیں تو دیکھتے رہیں گے تو نہیں آئے گی. کتنے بے نصیب لوگ ہیں کہ قرآن کی بارش اور نیند آ جائے. در مصطفیٰ پہ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ قوم انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا. در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو بولو جھکاتا نہیں ہے. نبی گاہ فرما عبادت خدا کی او شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. توحید نبیوں نے ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ کرو لا الہ. وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا. ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گر گر بلاتا نہیں ہے. یا داعی الی اللہ بإذنہ. میرا محبوب میری دعوت دیتا تھا. دعوت کیا؟ عبادت کی. اپنی عبادت کی دعوت نبی نے دی نہیں. دی ہے جی؟ بولنے تو صحیح. کسی نبی نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے؟ ایک بات اور نہ کہہ دوں، کعبہ کے رب کی قسم کسی ولی نے بھی اپنی عبادت کی دعوت دی. ہم تو اسے ولی نہیں مانتے، بےمان شیطان مانتے ہیں جو کہے کہ میری عبادت کر. وہ ولی ہو سکتا، نبی بھی ہو سکتا. کسی ولی نے نہیں کہا کہ میرے آگے سجدہ کرو، بعد مرنے کے میری قبر کو سجدہ کرو. کسی ولی نے کہا؟ جو کرتے ہیں انشاءاللہ بھگتنا پڑے گا. انشاءاللہ انہیں دیکھیے میری طرف آواز آ رہی ہے. محشر کا میدان ہے. حضرت انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. میرے عیسیٰ تم نے کہا تھا دنیا میں کہ میری اور مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، پوجا کرو، پوجا کیا کرو. اللہ جب پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ انت سبحانگا سبحانگا سبحانگا.
اللہ تو پاک ہے ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اللہ میں نے نہیں کہا میرے آ جانے کے بعد اٹھا لینے کے بعد مجھے پوجتے رہے ہیں میں ذمہ دار کسی ولی نے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کیا جائے میری پوجا کی جائے. کہنے والوں کو ہم ولی مانتے اس لیے ہمارے مولانا نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے. مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے. منتا من کے غیران دیا رب نو رسانا چھوڑ دے. ولیاں سجدہ بتا ولیاں سجدے رب نو کیتے ولیاں سجدے رب نو کیتے تیری سجدہ رب دا کر اور تیرے سجدہ پٹیگن والے رب دا کر. ولیاں سجدے نبیاں سجدے پیرا سجدے رب نے کیتے تم سجدہ رب دا کر. سجدہ کر کے رب دا تو سرخرو ہو کے تے مر. ولیاں نے آکھیا تو سجدہ قبراں تے کر. مشرکا ولیاں تے بہتان لانا چھوڑ دے. مشرکا ولیاں تے بہتان لانا چھوڑ دے. در در تے کر کے سجدے رب نور رسانا چھوڑ دے. ہم تو اللہ کی توحید کی علامتداری کرتے رہیں گے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. بات سن لے علی آپ کی. اور میرے پیغمبر میں نے تجھے سراج بنایا ہے اور سراج منیر بنایا ہے. سراج وہاجا قمرم منیرا کیا مطلب؟ سورج بھی بنایا ہے تجھے چاند بھی. اللہ نئی بات کیا کی ہے؟ سورج پہلے بھی ہے چاند پہلے بھی ہے. آواز آپ نے یزدان میں تو نہیں سمجھ ہم کہتے ہیں آسمان کا سورج کا سورج چڑھا ہوا ہے کا سورج اور ہے یہ غروب ہوتا اور ہے. اس لیے مدینے کا چاند اللہ نبی بھی آ سکتا بولے آ سکتا کیا؟ میرے خدا نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی آ سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو نبوت کا آخری اسٹیشن بنا دیا. بولے آخری آگے گاڑی چل سکتی صدر صاحب آگے نہیں چل سکتے. جیسے عوامی گاڑی چلتی ہے پشاور سے بھائی پنڈی ٹھہرتی ہے گجرات ٹھہرتی ہے گجرانوالے ٹھہرتی ہے لاہور ٹھہرتی ہے خانے وال خطاب کرتی ہے ملتان ٹھہرتی ہے آپ کے یہاں آ کے ٹھہرتی ہے نواب شاہ میں ٹھہرتی ہے حیدرآباد خطاب کرتی ہے. عوامی گاڑی کا آخری اسٹیشن کراچی ہے. اگر کراچی سے آگے چلے تو سمندر میں گرتی ہے ڈوبتی ہے. کعبہ کے رب کی قسم اسی طرح میرے خدا نے نبوت اور رسالت کی گاڑی چلائی ہے اور کبھی آدم پہ ٹھہری نوح پہ ٹھہری موسیٰ پہ ٹھہری عیسیٰ پہ ٹھہری اور اسٹیشنوں پہ ٹھہری. بھائی نبوت کی گاڑی کا آخری اسٹیشن آمنہ کا نام ہے. جیسے عوامی گاڑی کراچی سے آگے چلتی ہے تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے ایسے ہی جو نبوت کی گاڑی کو میرے مصطفیٰ کے آگے چلائے گا جہنم میں گر جائے گا. نعرہ تکبیر آج نبوت آج
سے چل سکتی رسوا یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان. کسی دیے کی ضرورت نہیں، چراغ کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ، نبوت کہکشاں ہے، رسالت کائنات گیر ہے، نبوت آفاق گیر ہے، کتاب کائنات گیر ہے. داعیاً اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا. یہ ہے قرآن، یہ ہے نبی کی شان. میں نے تجھے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام ادیان کو ختم کرنے آئے ہیں، نئے دین بنانے آئے. تم نے تو بنا لیے. مولانا ایک حنفی مذہب ہے، شافعی مذہب ہے، حنبلی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، جعفری مذہب، کو ایک مذہب ہے. ایمان سے بتائیے مذہب نہیں بنائے ہوئے لوگوں نے، یار لوگوں نے بنائے ہیں نا. اچھا اب میں پوچھتا ہوں، بھائی توجہ بڑی طرف ہے، محبت سے پیار سے انصاف سے جواب دینا ہے آپ نے. بات میں اگر غلط کروں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے واپس کر سکتے ہیں. میرے نبی نے جو مذہب بنایا ہے بولو تو صحیح ہے، یا میرا نبی ان مذہبوں پر ہے؟ بولو تو صحیح. ڈرتے ہو، ڈرتے جھجکتے ہو، گھبراتے ہو. میں پوچھتا ہوں میرا نبی حنفی ہے؟ اچھا ایسے بولی میرا نبی حنفی ہے. اچھا تو آپ جو میرا نبی شافعی ہے سارے نہیں بولتے. میرا نبی حنبلی ہے، دونوں میرا نبی مالکی ہے. اچھا جواب دو میرا نبی شیعہ ہے، میرا نبی بریلوی ہے، میرا نبی دیوبندی ہے. سارے نہیں بولتے. میرا نبی بریلوی ہے، آپ کا نبی بریلوی ہے. تو واہ اور بولے نبی شیعہ ہے. تو میرا مصطفیٰ نہ شافعی نہ حنبلی نہ مالکی نہ حنفی نہ بریلوی نہ شیعہ نہ دیوبندی، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا مصطفیٰ کا مذہب وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. نعرہ تکبیر، تکلیف کروا لو، سن کروا لو. میں نے چلے جانا ہے، آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ ظالم باپ کہہ گیا تھا، دلیل نہیں دی تھی. میں دلیل سے اس بات کو ثابت کرتا ہوں، اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا آقا حنفی نہیں تھا. بولو حنفی، بلند آواز سے کہو حنفی. اس لیے حنفی نہیں تھا کہ حنفی مذہب جس کی طرف منسوب ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ تو میرے نبی کے 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. جو آدمی نبی کے 70 سال بعد پیدا ہوتا ہے نبی اس کے مذہب پر ہو سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا آقا صافی نہیں، بلند آواز سے کہو صافی، اونچی کہو صافی. کیوں صافی نہیں؟ کہ صافی مذہب امام صافی پر منسوب ہے. وہ تو میرے آقا کے 150 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جو آدمی میرے مصطفیٰ سے 150 سال بعد پیدا ہوتا ہے میرا نبی اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ میرا آقا مالکی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 80 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. جو 80 سال بعد پیدا ہوتا ہے آقا اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ میرا آقا حنبلی نہیں ہے، وہ 160 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. جو 160 سال بعد نبی کے پیدا ہوتا ہے میرا آقا اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ میرا نبی شیعہ بھی نہیں، بلند آواز سے کوئی شیعہ نہیں. نہ نبی کے وقت میں تھے، نہ صدیق کے حد میں تھے، نہ فاروق کے زمانہ میں تھے، نہ میرے ذوالنورین کے وقت میں تھے، نہ حیدر کرار کے زمانہ میں تھے، نہ حسن کے زمانہ میں تھے، نہ حسین کے زمانہ میں تھے. میاں اگر یہ کہوں
کہ یہ فقہ جعفریہ امام جعفر کے وقت کی ہے. چلو اگر یہ مان لوں تو امام جعفر صادق تو میرے نبی کے 200 سال بعد پیدا ہوتے ہیں, 150 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. جو امام جعفر مصطفیٰ کے 100, 150, 200 سال بعد پیدا ہوتا ہے, میرا نبی اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ وہ نبی میرا بریلوی بھی نہیں ہے. بولو بریلوی بھی, یہ بریلوی مولوی جس کی طرف یہ مذہب منسوب ہے 1920 میں فوت ہوتا ہے. مولوی احمد رضا خان 1920 میں فوت ہوتا ہے. آج سے 60-65 سال پہلے فوت ہوتا ہے. تو جو آدمی میرے مصطفیٰ کے 1400 برس بعد پیدا ہوتا ہے, میرا نبی اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ میرا نبی دیوبندی یہ تو 100 سال کی پیداوار ہے. اس لیے جو 1300 برس بعد میں مدرسے کے نام پر مذہب بنتا ہے, میرے نبی اس مذہب پر ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ پوچھتے ہیں پٹی کرنے والے کہ جب نبی دیوبندی نہیں, بریلوی نہیں, شافعی نہیں, حنفی نہیں, مالکی نہیں, شیعہ نہیں, تو کیا ہے؟ تو اللہ کیا بتاؤں, کیا جواب بھی فرمایا؟ یزدانی نبی کا مطلب وہ ہے جو اس وقت کتابیں موجود ہیں, جو اس وقت نبی کا مطلب وہ ہے جو کتابیں اس وقت موجود تھی. کعبہ کے رب کی قسم ہے, نہ اس وقت فتاوا عالمگیری تھا, نہ فتاوا حنفیہ تھا, نہ فتاوا جعفریہ تھا, نہ فقہ حنفی تھی, نہ فقہ جعفری تھی. اس وقت اللہ کا قرآن تھا, نبی کی حدیث تھی. جو ان کتابوں میں ہے وہ نبی کا مذہب تھا. اور جو نبی کا مذہب ہے وہ اہل حدیث کا, جو صدیق کا وہ اہل حدیث کا, جو فاروق کا وہ اہل حدیث کا, جو نورین کا ہے وہ اہل حدیث کا, جو علی مرتضیٰ کا ہے وہ اہل حدیث کا, جو صحابہ کا مذہب ہے وہ اہل حدیث کا. جو مذہب صحابیوں کا ہے وہ وہابیوں کا ہے. وہی مذہب ہے اللہ بإذنہ سراجا منیرا. سونے سراج منیرا, گل سمجھ رہے ہو؟ وسراجا منیرا. میرا نبی اتنا سونا ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ میرے خدا نے سراج بنا دیا. بولو منیر, بات سمجھ رہے ہو؟ پنجابی میں سناؤں؟ اور تنوار دیوان تنوار دیوان سناؤں آپ کی زبان میں, لیکن یہ رکا آ گیا ہے کہ جناب اچھا ایک رسیدی کو بن گئی ماشاء اللہ مدرسہ بن گیا. اچھا بھائی میرا کیا سودا ہوگا ویلے میں اب دیکھنا کہ جو پنجاب جذبہ سندھ میں بھی ہے کہ نہیں, آج یہ دیکھ انہوں نے نوٹ بھی کرنا ہونا ہے. ماشاء اللہ اللہ ایسے لوگوں والی تیرے دین دیا بہارا نے, اللہ تو انہوں لوگوں کے کاروبار برکت عالم دونوں نے کچھ بخا لیں گے. میں تو ابھی جاؤں ماشاء اللہ 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 انہوں کے کاروبار برکت. مزہ آیا نا. اور سارے جڑے صدر مولوی ہیں وہ کولوں دے جاتے ہیں, تے تو کھول کے سب لے جاتے ہیں. آ دیکھو ذرا وسرا میں نے لکھا ہے خود آقا اسلام کی شان میں. اب دیکھیے مصطفی ماشاء اللہ, اب دیکھو جی نوٹ ہی نوٹ آقا کی شان سن لیجیے. تنوار دیوان تنوار دیوان ندی چل تو نہ چلوار دیوان. کہو سبحان اللہ. میرے جان کے بعد تیز منوار دیوان
مدینے دے چن تو نچن وار میڈیا خاموش سروس بھائی اور چن نو کر کے دکھن وار دیوا چن نو کر کے دکھن وار دیوا مدینے دے چن تو نچن وار دیوا دیکھا کیا مدینے دے پھل تو چمن وار دے اور یار رہ نہیں جو میں کوئی کتاب کھولنی ہوں خیر چلا میں چپ رہا چلو تسی بول لو آئی کا ضرورت ہے تھوڑا پھل تو چمن وار دیوا نبی تو وطن وار دیوا مدینے دے پھل تو چمن وار دیوا ایسے نبی تو وطن وار دیوا کرنال مشک ختن وار دیوا تے یوسف کے نانی دا حسن وار دیوا خدا کی قسم بات نوٹ کرنے والی ہے گھر گھر سے پتا ہے مدینے دے پھل تو چمن وار دیوا ایسے نبی تو وطن وار دیوا کرنال مشک ختن وار دیوا میں یوسف کے نامی دا حسن وار دیوا گل سن والی ہے تھوڑے میں اولاد پینا پریوار دیوا چلے دین باپ مئی وار دیوا سردار جگ تو نہ جگوار دیوا دی جتی اتوں نہ پگوار دیوا سردار مولانا سردار جگ تو نہ جگوار دیوا دی جتی اتوں نہ پگوار دیوا تے سارگ تے سارگ دی رگوار دیوا نہ سردار جگ تو جگوار دیوا تنوار دیوا جمنوار دیوا مدینے دے چل تو چلوار دیوا وداعن اللہ بإذنہ وسراجا وقت کافی ہو چکا ہے ان الفاظ پر اتفاق کرتا ختم کر لو اللہ مجھے آپ کو اپنے قرآن نبی کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر کے جانا الحمدللہ بلند آواز سے آمین کہہ دیجیے والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین میں اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جنہوں نے کروایا ہے انتظام میں حصہ ڈالا ہے اللہ جنہوں نے اس میں خرچ کیا ہے یا جیسا جیسا حصہ لیا ہے اللہ ان تمام کے گھروں کو آباد فرما اللہ ان کا حصہ قبول فرما اللہ ان کی محنت قبول فرما بعض لوگوں نے کھانا پکایا ہے